پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، نبی کریم علیہ السلام نے اس دن کی بے شمار اہمیت و فضیلت کو بیان فرمایا، اور جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک یہودی نے ایک بات کہی، جب قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آج کے دن تم پر تمہارے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری فرمائی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب فرما لیا۔ یعنی دین کی تکمیل کی بشارت اس آیت کریمہ میں 9 ذی الحجہ 10ویں ہجری میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد کی بات ہے، ایک یہودی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی بشارت ہمیں ملی ہوتی تو اس دن کو ہم عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے کہ آج اللہ نے اسلام کی تکمیل کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے آلریڈی اس دن 2 عیدیں ہیں، کیونکہ جس دن یوم عرفہ تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے حج فرمایا، اور جس سال یہ آیت نازل ہوئی اس دن جمعہ کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور یہ عرفے کا دن بھی ہمارے لیے عید کی طرح معزز اور محترم ہے، اس لیے یہ آیت کریمہ آلریڈی اتنے عظمت والے دن میں نازل ہوئی ہے، اور ہم ویسے ہی اس آیت کو بڑی شان سے اور بڑے اہتمام سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کی قدر و منزلت کو اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو قرآن مجید نے یہ کہا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو اصول شریعت مطہرہ نے قرآن کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے ہمیں منتقل فرمائے وہ اب قیامت تک کے لیے طے پا گئے۔ اب انہی اصولوں کے مطابق قیامت تک درپیش آنے والے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالا جائے گا، جیسا کہ صدیوں سے علماء محققین کا طریقہ رہا۔ اس سال جب 10 ذی الحجہ یعنی 10ویں ہجری میں جب نبی پاک علیہ السلام نے حج ادا فرمایا، مشہور تو یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا، لیکن اس کو تھوڑا سا کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جب آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے تب آپ نے صرف ایک ہی حج کیا، باقی ہجرت سے پہلے آپ کے کئی حج ملتے ہیں، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا حج کرنا یہ ملتا ہے۔ بہرحال اس تعداد کی ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور وہ جو 10 سال کا عرصہ آپ نے مدینہ میں گزارا، تو اس میں یہ ایک ہی حج تھا جو 10ویں ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے ادا فرمایا۔ اور اس کا پس منظر اگر ہم دیکھیں تو 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، اور فتح مکہ یہ اسلام کی سربلندی کا ایک عظیم ذریعہ بنتا ہے، اور وہی خطہ جہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو 8ویں ہجری کے بعد 9ویں ہجری کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے یعنی آفیشلی حج کا اہتمام ہوا، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ خود آپ تشریف نہیں لے گئے، آپ نے اگلے سال تشریف لے جانا تھا۔ آپ نے اس سال جو ریاستی سطح پر اور ایک حاکم کی حیثیت سے
جو آپ نے امیر لشکر مقرر فرمایا، امیر حج مقرر فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، آپ وہاں جاتے ہیں۔ پھر کچھ ضروری احکامات ان کا نزول ہوا سورہ توبہ میں، مشرکین کے خلاف، ان کی مذمت کے خلاف جو احکامات نازل ہوئے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو پیچھے روانہ فرمایا، اور پھر وہاں آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر چڑھ کر آپ نے وہ سارے احکامات، وہ ساری شکیں مشرکین کو پڑھ کر سنائی، جن میں پھر ایک کھلبلی مچی اور وہ سارے آگے کے معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد اگلے سال فوراً جو ہے وہ حج نہیں فرمایا، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو روانہ فرمایا، پھر اس کے اگلے سال یعنی 10ویں ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے حج فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے حج کا یہ سفر جو ہے وہ بڑا ہی نرالا ہے، بڑا ہی دل فریب ہے کہ آپ کس طرح سے ذوالحلیفہ سے تشریف لے کے جاتے ہیں، اور آپ وہاں احرام باندھتے ہیں، اور پھر سارے معاملات کا ذکر، اور پھر پورے عرب سے اور گرد و نواح سے لوگ آپ کے ساتھ قافلوں میں شامل ہوتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب ان تک پیغام پہنچا، مسلمان ہو چکے تھے، اسلام وہاں صحابہ کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا، وہ سارے کے سارے اب جو ہے وہ جمع ہو گئے اس خواہش میں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ عظیم فریضہ انجام دینا ہے۔ اور پھر دور دراز سے قافلے جو ہے وہ ملتے ہیں، اور کم و بیش یعنی ایک اسلام کی اس وقت کی عظیم طاقت اور اجتماعیت کا اس 10 ہجری کے حج میں ظہور ہوتا ہے، اور 10ویں گویا کہ ہجری کے حج میں تقریباً 1,24,000 کے قریب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رفقا اور صحابہ تھے، جس سے ایک بھرپور اجتماعیت، اسلام کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہوا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر کچھ ضروری باتیں بھی ارشاد فرمائی، یعنی وہ جو خرافات مشرکین کئی صدیوں سے جن کو اپنا معمول بنائے ہوئے تھے، اور حج کے اندر انہوں نے خرافات شامل کی ہوئی تھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام خرافات کا سد باب کیا، ان کو ختم فرمایا، جن میں تفصیل میں جائے بغیر اگر میں عرض کروں تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ برہنہ ہو کر، لباس اتار کر وہ جو ہے طواف کیا کرتے اور بیت اللہ کو پامال کرتے، اور جو اس وقت ان کا انداز تھا۔ تو اور بھی ایسی خرافات تھی کہ ان میں سے جو معزز ہوتا وہ عرفات سے دوبارہ مزدلفہ نہ جاتا، واپس پلٹ پڑتا۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی اپنے بنائے ہوئی خرافات تھیں۔ چونکہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو وہ ساری وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں خرافات کو شامل کر دیا، جن تمام چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ختم فرمایا، منع فرمایا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا اس موقع پر ایک عظیم اور شاندار خطبہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع ہم کہتے ہیں، اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جسے انسانی حقوق کا چارٹر کہا جاتا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کو واضح کر کے ارشاد فرمایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کی کیفیت کیا تھی، مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی کے اوپر چڑھنے کی جو جگہ ہے جس پہ پاؤں رکھ کے چڑھا جاتا ہے، اس پر نبی پاک علیہ السلام رونق افروز ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز میں وہ ہیبت و شان عطا فرمائی کہ لاکھوں کا مجمع ہے، اور نبی پاک علیہ السلام ان سے خطاب فرما رہے۔ 9 ذی الحجہ کا یہ خطبہ ہے، اسی دن یوم عرفہ کا، جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بڑی شاندار باتیں، اور دیگر کئی محدثین نے اس خطبہ حجۃ الوداع کو مختلف صحابہ سے روایت کر کے بیان کیا ہے۔ اس کی مجموعی طور پہ چند ایک باتیں ہم اپنی اصلاح کی نیت سے سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بڑے شاندار انداز سے اس آخری موقع پر، اور یہ آخری موقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی خود اس طرف اشارہ فرما دیا، فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات کو سن لو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا فی ھذا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد اب ہماری اس طرح سے اس جگہ ملاقات نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہی الفاظ میں اس ملاقات کے آخری ہونے کا ذکر فرمایا، اور یہی ہوا کہ اس حج کے چند مہینوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام ظاہری وصال فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر حقوق اللہ کی طرف جو توجہ دلائی، وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے، اور الفاظ کی ترتیب و روانی کو آپ دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں واتقوا اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ربکم جو کہ تمہارا رب ہے، وصلوا خمسکم 5 نمازیں پڑھو،
خاص تاکیدات جو فرائض کی اور ارکان اسلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے رکھو، رمضان کے روزے رکھو. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے حاکم کی، جو تم پر حاکم مقرر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، جو اسلام کو نافذ کرنے والا ہے، اس کی اطاعت کرو. تدخلوا الجنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی فرائض کی اہمیت کو، خاص طور پر جو حقوق اللہ کے زمرے میں ہیں، نماز ہے، اللہ سے تقوی، رب عز و جل سے ڈرنا، اس کا خوف، یہ تو ایسی جامع نصیحت ہے کہ سارے اسلام کا نچوڑ و خلاصہ اسی کے اندر محفوظ ہے. چاہے وہ حقوق العباد کا معاملہ ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو. اگر اللہ کا خوف دل میں ہے تو پھر انسان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میں نے کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی، ظلم کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دینا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس پر جو بھی ظلم کا معاملہ ہے وہ دنیا میں ہی اس کو حل کر لے. حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ہی اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لے، یعنی اس اپنے مسلمان بھائی کو راضی کر لے، اس لیے کہ وہ دن کہ جس میں نہ درہم و دینار کام آئیں گے، اس وقت صرف اعمال ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ یا تو اپنی نیکیاں اسے، اس مظلوم کو دینی ہوں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس مظلوم کی گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. اور بھی کئی روایات میں نبی پاک علیہ السلام نے حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے تلف کرنے کی مذمت کو بیان فرمایا. تو خاص طور پر حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ان فرائض کا ذکر فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جو کہ ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے خاص تاکید فرمائی. پھر اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں موجود تھا. نبی پاک علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. حضور نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے، یعنی بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ پر حق یہ ہے، اللہ اپنے ذمہ کرم پر یہ حق دیتا ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو کہ جنہوں نے اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، صرف اسی کی عبادت کی، اس کو احکم الحاکمین مانا، رب العالمین مانا، اس کو اپنا معبود سمجھ کر اور مستحق عبادت سمجھ کر، وحدہ لا شریک سمجھ کر، ساری قدرتوں کا حقیقی مالک سمجھ کر جس رب عز و جل کی عبادت کی، تو اس رب کا بھی یہ ذمہ کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. اور پھر نماز کی تاکید، جیسا میں نے عرض کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر نماز کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو اس خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک علیہ السلام نے نماز کی، زکوٰۃ کی خاص تاکید فرمائی. اور پھر خاص طور پر حقوق العباد میں ہم دیکھیں تو عورتوں کے حقوق پر نبی پاک علیہ السلام نے بہت جامع گفتگو ارشاد فرمائی، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین آپ نے دیگر کئی مقامات پر فرمائی. اور خاص اس حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے خاص تاکید ارشاد فرمائی. انہوں نے ارشاد فرمایا، الا ان لکم علی نسائکم حقا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ان عورتوں پر حق ہے، یعنی تم پر ان عورتوں کی ذمہ داری ہے، اور فرمایا کہ ان پر بھی تمہاری ذمہ داری. دونوں طرف نبی پاک علیہ السلام نے توازن کو قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلا یؤتین فراشکم من تکرہون. ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خیانت نہ کریں، اپنی عزت اور عفت کا سودا نہ کریں، اور حسن سلوک کا معاملہ کریں. اور تم پر یہ لازم ہے ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن، کہ تم ان کے پہننے کے، ان کے کھانے پینے کے اہتمام پر خاص اہمیت دو، ان کا خاص خیال رکھو. تو حسن سلوک مرد کے لیے بھی فرمایا، عورت کے لیے فرمایا کہ جو چیزیں مرد کے لیے ناگوار ہیں عورت اس سے محفوظ رہے، اور مرد پر یہ لازم فرمایا کہ وہ عورت کے حقوق کا پاس رکھے اور اس کے
رہن سہن میں اس کے نان نفقے میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اسی موقع پر میراث کا ذکر بھی فرمایا، وراثت کے احکامات کا ذکر بھی فرمایا۔ فرمایا ان اللہ، بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ، کہ اللہ رب العزت نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے۔ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو وراثت کے اصولوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو وراثت کے احکامات شریعت مطہرہ نے خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں چوتھے پارے کے جو اختتامی حصے میں نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پر ان احکامات کو سمجھایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تقریباً پورا رکوع اس حوالے سے وراثت کے احکامات پر مشتمل ہے، اور اس میں ہر وارث کے حصے کو اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہر ایک کا حصہ اس آیات کے ضمن میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر حصے دار کو، ہر وارث کو اس کا حق عطا فرما دیا۔ فَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، تو کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی وراثت میں آلریڈی حصے دار بنتا ہے تو اس مرنے والے کو اس کے لیے علیحدہ سے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی وارث سے ہٹ کر کسی فرد کے لیے اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر اپنے ورثاء میں سے ہی کسی فرد کے لیے وصیت کرتا ہے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو اسے میری یہ دکان دے دینا، یہ گھر دے دینا، اتنا مال اس کو دے دینا۔ اب بیٹا تو آلریڈی ورثاء کی فہرست میں شامل ہے، اسے آلریڈی شریعت نے حصہ نومینیٹ کر دیا ہے جو اسے ملنا ہے، تو اب بیٹے کے لیے اگر وہ کوئی وصیت کرتا ہے تو شریعت کی روح سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، چاہے قانونی طور پر اس کی کوئی بھی حیثیت مان لی جائے۔ شرعی نقطہ نظر سے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، یہ کسی فرد کا فیصلہ نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، یعنی جو آلریڈی ورثاء میں شامل ہے اس کا حصہ آلریڈی اگر شریعت نے مقرر کر دیا ہے تو اب ایسے شخص کے لیے وصیت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو ورثاء سے ہٹ کر اگر کسی کے لیے وصیت کی تو یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری صورتوں میں جو ہے وہ خاندان کے ایسے افراد ہیں کہ جو وراثت کے حصوں میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر پوتا ہے، جب بیٹا موجود ہے تو پوتے کو حصہ نہیں ملتا۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بیٹے کی اولاد ہے کہ جس کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے دیگر اس کے بیٹے موجود ہیں، اولاد موجود ہیں، تو پوتے کو حصہ تو نہیں ملے گا۔ تو ایسے موقع پر اگر وہ پوتے کے لیے وصیت کرتا ہے تو یہ درست ہوگا، بلکہ یہ بہتر ہے۔ یا کسی فلاحی کام میں، کسی صدقہ جاریہ کے کام میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن وصیت جو ہے یاد رکھیے گا ایک اہم ترین اصول ہے کہ صرف 1/3 تک جاری کی جا سکتی ہے، 1/3 تک۔ تو 1/3 تک اگر وصیت ہو تو وصیت جاری ہو سکتی ہے، اس سے اوپر اگر وصیت ہوگی تو اس وصیت کو شرنک کر کے، اس کو محدود کر کے ہم 1/3 تک لا کر کھڑا کریں گے۔ 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ وصیت کو جاری نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرنے والا کہتا ہے کہ میرا کل مال فلاں جگہ دے دیا جائے، فلاں مدرسے میں مسجد میں دے دیا جائے، تو ہم اس کی وصیت کو نہیں مانیں گے، بلکہ 1/3 تک اس کی وصیت کو جاری کریں گے اور باقی جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس کے بڑے تفصیلی احکامات بھی ہیں اور بڑی حکمتیں بھی ان احکامات کے در پردہ موجود ہیں۔ وقت مختصر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پر وراثت کا، وصیت کا اور میراث کا ذکر فرمایا اور حصے داروں کا تعین فرماتے ہوئے ان کو ان کا حق دینے کی تلقین فرمائی۔ اور ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جو اپنے وارث کا حق مارتا ہے، یعنی کوئی کسی وارث کا اگر حق مارتا ہے جسے وراثت میں حصہ ملنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے محروم فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر خاص اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ارشاد فرمائی، اور لوگوں پر ظلم کرنے کی نبی پاک علیہ السلام نے مذمت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ دن، یعنی یوم عرفہ کا دن جس کی ہم نے فضیلت کو آغاز میں سماعت کیا، حضور نے فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، آج کا دن حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، اس طرح میں تمہیں اپنے مسلمان بھائی کی عزت، اس کی جان کی حرمت بھی پیش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس حق کو تلف کرنا، اس حرمت کو پامال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت ترین جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دماؤکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے،
کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح یہ شہر ہے، یہ دن ہے، اور جس طرح یہ مقدس سرزمین ہے اور یہ مقدس دن ہے، اس کی حرمت جس طرح سے تمہارے دل میں ہے، اسی طرح مسلمان کا خون، اس کا مال تمہارے لیے حرمت والا ہے، یعنی اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال صالحہ کی تلقین ارشاد فرمائی، فرمایا ان الشیطان قد ایأس ان یعبدوہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا کہ وہ تمہارے درمیان بت پرستی کو عام کر دے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوبصورتی کے ساتھ توحید کے پیغام کو پہنچایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب یہ تمہارے درمیان بت پرستی کو تو رائج نہیں کر سکے گا، لیکن ولیکن فی التحریش بینہم، یہ تم مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے کو، نفرت کو ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شیطان کے اس وار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان نفرت اور لڑائی جھگڑے کو عام کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اس سے بچا جائے اور اس کے وار کو سمجھا جائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو مشہور کلمات ارشاد فرمائے اور فضیلت کے معیار تقوی کو مقرر فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رنگ و نسل کے فرق کو ختم فرمایا۔ یہ وہ شاندار فیصلہ ہے، وہ شاندار امتزاج ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے عہدے، منصب اور نسبی تفاخر کے سارے ان بتوں کو پاش پاش فرما دیا، اور اسلام اور تقوی کے معیار پر لوگوں کی فضیلت کو مقرر اور متعین فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صہیب جو ہے وہ روم سے تشریف لاتے ہیں، حضرت بلال حبشہ سے تشریف لاتے ہیں، لیکن ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مرتبہ وہ ویسا ہی ہے جو معزز ترین صحابہ کا ہے، اور وہ سارے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ علم کے، قرآن کے، حدیث کے نور کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے ایمان لا کر یہ پوچھا، حالانکہ ان کا خاندانی پس منظر غلام کا تھا، یعنی آپ خاندانی غلام تھے، لیکن جب ایمان لینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایمان قبول کر لیتا ہوں تو مجھے کیا اعزاز ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو کلمات ارشاد فرمایا کہ جو صدیق و عمر کو اعزاز ملا ہے وہی تجھے بھی اعزاز ملے گا۔ یعنی جس طرح وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا اور حضور کی نشست کا، حضور کی مجلس کا جس طرح سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، حضور کے قرب میں جس طرح وہ بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسلام کا حسن ارشاد فرمایا۔ اور نسبی تفاخر جو اس وقت بھی جاہلانہ دور میں، عرب دور میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی تھیں، اور آج بھی اس کی کوئی نہ کوئی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ فلاں بندہ فلاں خاندان سے ہے تو یہ معزز ہے، فلاں بندہ فلاں قبیلے سے ہے، قوم سے ہے تو یہ معزز نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایڈریس فرمائی اور ان کی مذمت فرمائی۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی شناخت کے طور پر ایک دوسرے کے حق کو، ایک دوسرے کے حقوق کو ملحوظ رکھنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ اور پھر تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد واقعات تو اور بھی تفصیلی ہیں، اور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکات ارشاد فرمائے، مسلمانوں کے ساتھ اخوت کا درس ارشاد فرمایا۔ اور پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب و سنت کی اہمیت کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر تم مضبوطی سے تھام لو تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کا ذکر اس موقع پر فرمایا، اور سود کی مذمت خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی خاص طور پر تلقین فرمائی۔ تو اس طرح کی کئی باتیں ارشاد فرمائی، اور آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی تائید کی، تو پھر اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہوئے حضور فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ 3 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، گویا کہ یہ عظیم فریضہ جو میں نے آغاز میں عرض کیا کہ دین کی تکمیل کا یہ عظیم موقع ہے، اور تمام اصولوں کو قرآن و حدیث کی صورت میں امت تک منتقل کر دیا گیا۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس تھے وہ اس وجہ سے غمگین ہو گئے کہ ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ نبی کے تشریف لانے کا مقصد جو ہے وہ اپنے مشن کو
امت تک پہنچانا ہوتا ہے. اور حضور نے جب اپنا مشن پہنچا دیا تو اب حضور جو ہے وہ دنیا میں رہنے کو پسند نہیں فرمائیں گے.